بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر کلاس۔ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے جی لیونگ ورلڈ ان اسپیس۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اسپیس کی۔ اسپیس کا مطلب ہوتا ہے جی جگہ، اور لیونگ ورلڈ مطلب یہ کہ وہ جگہ جہاں پہ کوئی زندہ جاندار یا کوئی زندگی جو ہے موجود ہے، ہم اس کے بارے میں آج دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ لیونگ ورلڈ ان اسپیس کا جو کنسیپٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ دیا ہوا ہے کہ زندہ جانداروں کی آبادی یا ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کی جو ارتھ ہے یا آپ کا جو ایریا ہے زمین کا، وہ سارے کا سارا لیونگ ورلڈ سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں ہم لوگ لیونگ ورلڈ آف دا ٹوڈے از انر ماؤس ان سائز۔ اگر ہم لوگ آج زندہ جاندار چیزوں کی بات کریں تو اس کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ انر ماؤس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، مطلب لیونگ تھنگز آج کل بہت بڑے سائز میں، مطلب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ڈسکوری کی بات کریں لیونگ تھنگز کی، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ 2.5 ملین سپیشیز کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں، اور یہ تقریباً آپ کے پاس 25 لاکھ تک آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ جانداروں کی سپیشیز ہیں۔ مطلب اتنی زیادہ سپیشیز آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ 2.5۔ آپ ان میں سے صرف ایک انسانوں کی بات کر لیں، انسانوں میں سے جسٹ ہیومن بینگ کو آپ دیکھ لیں تو ہیومن بینگ جو ہے، یاد رکھیے میرے بچے، اس میں اگر پوری ورلڈ کے اندر ہم انسانوں کو دیکھیں تو 7.5 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ کم و بیش لوگ جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ لیونگ ورلڈ آف دا ٹوڈے از انر ماؤس ان سائز، کہ آج ہمارے پاس جو زندہ جانداروں کی دنیا ہے وہ ایک بہت بڑا سائز رکھتی ہے، وہ بہت بڑے تعداد میں جاندار جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ اٹ ہیز بین، یہ ہمارے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی زندہ جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر ریپروڈکشن کی ایبلٹی ہے، دے کین ریپروڈیوس، وہ اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، ان جانداروں کے اندر ایوولوشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب یہ دو پوائنٹ آپ نے مائنڈ میں رکھنے کہ کیوں اتنی زیادہ تعداد جانداروں کی بڑھ رہی ہے، کیونکہ جانداروں کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، اپنی تعداد جو ہے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جانداروں کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایوولوشن ان میں ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو ایوولوشن سے ہمارے جانداروں کی ویرائٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، جانداروں کی اقسام بڑھ رہی ہیں، اور جو ریپروڈکشن ہے اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس جانداروں کی تعداد بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ جو ریپروڈکشن اور ایوولوشن کا کنسیپٹ ہے یہ کب سے چلتا آ رہا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے جی سنس دا ٹائم آف اوریجن آف لائف آن ارتھ، کہ جس دن سے ہمارے پاس زمین کے اوپر زندگی کا وجود ہوا اس دن سے جانداروں کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ جاندار ریپروڈیوس بھی کرتے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان جانداروں کے اندر ایوولوشن بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایوولوشن کی مدد سے جانداروں کی اقسام میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ریپروڈکشن کی مدد سے جانداروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں کہ ٹوڈے آل دا پارٹس آف ارتھ باؤنڈ بائی دا لیونگ آرگنزم۔ آج ہم لوگ زمین کا کوئی بھی حصہ دیکھیں تو آپ کو اس پہ آپ کو زندگی جو ہے یا زندہ جاندار چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ اپنے کلاس روم کی بات کر لیں۔ اگر ہم اس کلاس روم کو دیکھیں تو اسی کے اندر آپ کو لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ بیکٹیریا نظر آئیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا روم ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا نظر آتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جتنے بھی ارتھ کے پارٹ ہیں وہ سارے کے سارے بھرے پڑے ہیں کس کے ساتھ؟ لیونگ آرگنزم۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف آرگنزم اسٹڈی تھرو دا بایوم۔ ہم لوگ جانداروں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس کے ذریعے پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم بایوم کے ذریعے پڑھیں گے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ لیونگ ورلڈ ان اسپیس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جاندار پائے جاتے ہیں زمین کے کس کس جگہ پہ، اور بایوم ہمارے پاس جو ہے اس کے مطابق ہم یہ بتائیں گے کہ جاندار وہاں پہ کسی بھی اگر انہوں نے ایریا کو چنا ہے یا کسی بھی جگہ کو جو ہے سلیکٹ کیا تو وہ کیوں کیا، اس کی کیا ریزن ہے۔ تو لیونگ ورلڈ ان اسپیس میں ہم دیکھیں گے کہ جاندار کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اور بایوم کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جاندار کسی بھی جگہ پر کیوں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ موو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بایوم کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفائن ہم لوگ کرتے ہیں۔ بایوم از اے لارج ریجنل کمیونٹی۔ بایوم کسی بھی علاقے کی ایک بڑی کمیونٹی ہے دیٹ از پرائمرلی ڈٹرمائنڈ، جس کو معلوم کیا جاتا ہے بائی اٹس کلائمیٹ، جو کہ جانی جاتی ہے یا جو کہ ہمارے پاس بنتی ہے، اس کس وجہ سے بن رہی ہے؟ اس علاقے کے کلائمیٹ کی وجہ سے۔ تو بایوم ہمارے پاس ایک ریجنل کمیونٹی ہے جو کسی بھی علاقے کے کسی بھی جگہ کے کلائمیٹ کی وجہ سے جانے جاتی ہو۔ ہم اس طرح کی علاقائی کمیونٹی کو جو کلائمیٹ کی وجہ سے جانے جاتی ہو ہم اس کو بایوم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار جو ہے کسی بھی جگہ کو کیوں سلیکٹ کرتا ہے۔ میرے بچے یاد رکھیے گا، میں فار ایگزامپل یہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک علاقہ جو ہے وہ گرمی والا ہے، اور وہاں پہ ایک جاندار ایسا ہے جو گرمی کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاتا ہے، تو وہاں پہ وہ چلا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے جاندار ہیں
ایک جاندار اور چلا گیا، ایک جاندار اور چلا گیا، اس طرح یہ جانداروں کی نا مختلف قسم کی جو ہے کمیونٹی بن گئی، اس میں ایک جاندار اے تھا، ایک بی تھا، ایک سی تھا، لیکن یہ سارے کے سارے جاندار کس چیز کو دیکھ کے اس ایریے کے اندر ہے؟ کیونکہ وہاں پہ گرمی زیادہ تھی یا گرمی والا علاقہ تھا یا ایریا تھا، تو گرمی جو ہے یہاں پہ شو کر رہی ہے کلائمیٹ کو۔ تو یہ آپ کے پاس جو جانداروں کی کمیونٹی بنی ہے جو کہ ایک خاص ایریے کے اندر ہے، ایک علاقے کے اندر ہے، لیکن وہ کس کی وجہ سے بن رہی ہے؟ کلائمیٹ کی وجہ سے بن رہی ہے۔ تو اس طرح کی علاقائی کمیونٹی کو ہم نام دیتے ہیں دیٹ از کالڈ بایوم۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں کہ بایوم کے اندر، کسی بھی بایوم کے اندر جاندار جو ہے وہ کس چیز کو دیکھ کے وہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو نا ایک اچھی جگہ، ایک جگہ پہ گھر بنانا، تو آپ اس میں کون کون سی اس جگہ کی خوبیاں دیکھیں گے؟ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا محلہ یا ہمارا ایریا جو ہے اس کے قریب ایک مسجد ہونی چاہیے، وہاں کا پانی صاف ہونا چاہیے، وہاں پہ خوراک اچھی ہو، شہر نزدیک پڑتا ہو، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سیم جاندار بھی کیا کرتے ہیں، جب بھی کسی بھی علاقے کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ رہنا ہے، تو وہاں پہ سب سے پہلے وہاں پہ کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ دا میجر ٹائپ آف پلانٹ، کہ اس جگہ کے پر پائے جانے والے جو بڑے پودے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ اس کے بعد جب پروڈیوسرز کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ پروڈیوسر کیسے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے ڈٹرمائن دا ادر ٹائپ آف پلانٹ اینڈ اینیمل، اور ان بڑے پروڈیوسرز سے، بڑے پودوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہاں پر پائے جانے والے چھوٹے پودے کس طرح کے ہوں گے، اور وہاں پر پائے جانے والے جانور جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے۔ تو میجر جو تھیم ہے ہمارے بایوم کا کہ جاندار کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ کیوں رہیں گے، تو وہاں پہ وہ سب سے پہلے پروڈیوسرز کو دیکھتے ہیں، اپنے پلانٹس کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کو ہائر پلانٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر ہائر پلانٹس یہ پائے جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ان کو وہاں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر بڑے پودے اس طرح کے ہیں تو وہاں پر چھوٹے پلانٹس جو ہے وہ اس طرح کے ہوں گے، اور ساتھ وہاں پر پائے جانے والے جانور جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے جاندار کسی بھی علاقے کو جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں ہاؤ دا بایوم آر نیمڈ، ہم بایوم کو نام کیوں دیتے ہیں؟ تو بایوم کو نام دینے کے لیے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ میجر فیچرز آف ایکو سسٹم۔ ہم کسی بھی ایکو سسٹم کے میجر فیچرز کی بات کریں گے کہ وہاں کے جو ایکو سسٹم ہے اس کے فیچرز یا خصوصیات کیا ہیں، اس کے بعد جا کے ہم کسی بھی جگہ کو جو ہے وہ نام دیں گے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل ایک ایریا ہمارے پاس ایسا ہے جہاں پہ ریت ہی ریت ہے، خشکی ہے، تو وہاں پہ اس طرح اس بایوم کو ہم نام دیں گے ڈیزرٹ بایوم۔ ایک ایریا ہمارے پاس ایسا ہے جہاں پہ سارے کا سارا سالٹی واٹر ہے، وہاں پہ لائف ایگزسٹ کر رہی ہے، تو ہم اس کو میرائن بایوم کا جو ہے وہ نام دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس دو ایگزامپل بھی ہیں بایوم کی، ڈیزرٹ بایوم اور میرائن بایوم۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آن دا بیس آف پلانٹ، کہ ہم پودوں کی بیس پہ بھی ہم کسی بھی بایوم کو جو ہے وہ نام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے گراس لینڈ بایوم، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ فارسٹ بایوم۔ مطلب اگر چھوٹے گراسز وغیرہ ہیں وہاں پہ تو ہم اس کو، اس بایوم کو گراس لینڈ کا نام، اگر بڑے جنگلات ہیں وہاں پہ زیادہ درخت ہیں تو ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ فارسٹ بایوم کا نام دیں گے۔ تو یہاں تک میرے بچے آج کا ٹاپک تھا لیونگ ورلڈ ان اسپیس۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ بات کریں گے لیونگ ورلڈ ان ٹائم پہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔